शहंशाह हिंद शाहजहाँ की चहेती बेगम ने एक रोज़ फरमाइश की कि ज़िल्ले इलाही आप जब भी दिल्ली से आकर लाहौर में दरबार लगाते हैं तो गर्मी की सख्ती और सावन भादों का हब्स हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारे लिए एक ऐसा बाग बनवाया जाए जहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो, ठंडी हवाएं चलती हों, जहाँ कोयल की कूक साफ सुनाई दे और परिंदे चहचहाते हों। शाहजहाँ के हुक्म पर सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 साल की कलील मुद्दत में शालामार बाग तामीर किया गया। 380 साल पहले सिर्फ 6 लाख की लागत से 80 एकड़ पर ये बाग तामीर हुआ, जिसमें 12 दरियाँ, शाही गौसल खाने, फव्वारे, संगे मरमर के इमाम, संगे मरमर और संगे सुर्ख के हरम, फूलों और फलों के दरख्त लगवाए गए। यहाँ पर 3 तख्ते हैं। पहले तख्ते का नाम फरा बख्श, दूसरे तख्ते का नाम फैज़ बख्श और तीसरे तख्ते का नाम हयात बख्श है। दिल्ली का लाल किला हो या लाहौर का ताज महल हो या चित्तौड़ का किला, फतेहपुर सीकरी के महल हो या कश्मीर के शबिस्तान, करोड़ों हिंदुस्तानियों में से किसी ने भी इन महलात और इन किलों को ना देखा था। आवाम में सिर्फ इनका जिक्र हुआ करता था और झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाई जाती थीं। पाकिस्तान का सिटी ऑफ लाहौर में हम मौजूद हैं। लाहौर के शालामार गार्डन में मौजूद हैं। शालामार बाग शहंशाह शाहजहाँ, जिसको शहंशाह खुर्रम भी कहा जाता है, ये वही बादशाह सलामत हैं जिन्होंने अपनी चहेती बेगम की याद में ताज महल तामीर करवाया था और उन्हीं के हुक्म से लाहौर में शालामार गार्डन की तामीर की गई। बहुत खूबसूरत पार्क है। इसके 3 तख्ते हैं, 3 मंजिलें हैं। मैं आपको दिखाऊंगी। लाहौर की शान, और लाहौर को बागों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन ये बाग लाहौर के तकरीबन सभी बागों में से सबकत ले जाता है क्योंकि इसमें मुग़ल आर्किटेक्चर है। यहाँ आप आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आए, मैं आपको दिखाती हूँ शालामार गार्डन। कैसी अजीब बात है, जब बादशाह शाहजहाँ अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को हिंदुस्तान का बादशाह बनाना चाहता था तो औरंगज़ेब ने उसे कत्ल कर दिया और शाहजहाँ को कैद कर लिया। मगर जब उसके अपने बेटे बहादुर शाह अव्वल यानी शहज़ादा मुअज़्ज़म ने, जो कि बागी हो गया था और राजपुर के सरदारों के साथ मिलकर कई बार बगावत कर चुका था, अपने बाप औरंगज़ेब की हुकूमत गिराने की कोशिश कर चुका था, मगर औरंगज़ेब ने उसको हर बार माफ़ कर दिया। औलाद थी ना, इसलिए। कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने शहज़ादा मुअज़्ज़म को 7 साल कैद में रखा और वो कैद खाना कोई और नहीं, यही शालामार बाग था। यहाँ पर हर चीज़, हर आसाइश शहज़ादा मुअज़्ज़म को मैसर थी, मगर किसी से मिलने की इजाज़त ना थी। ये पहला तख्ता है। इसके पीछे आर्चीज़ में जब शहज़ादा औरंगज़ेब अपने भाइयों को, ख़ास तौर पर दारा शिका को कत्ल किया था और जब उसकी ताजपोशी की गई थी तो वो इसी शालामार गार्डन में हुई थी। ये वही औरंगज़ेब आलमगीर था जिसने अपने बाप को शाहजहाँ को कैद कर रखा था। अपने भाई दारा शिका को कत्ल करने के बाद हिंदुस्तान की किस्मत का स्याह सफ़ेद का मालिक बन गया था। पहले तख्ते से दूसरे तख्ते पर जाने के लिए बड़ी ही खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं। ये इस जगह से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पहला तख्ता है और उसके बाद आगे दूसरा और फिर उससे आगे तीसरा तख्ता। ये तीनों तख्ते इस जगह से नज़र आते हैं। ये सेकंड तख्ते पर जाने के लिए खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं। ये लाल पत्थर की बनी सीढ़ियाँ बड़ी ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब हैं। बहुत ही खूबसूरत लाल पत्थर से बनाई गई हैं। जहांदार शाह चंद माह इस गार्डन में भी गुजारे। जहांदार शाह ने रोज़ाना रात को शालामार बाग में रक्स व सुरूर की महफिलें भी जमाता था। सीढ़ियों से बाहर आए सेकंड तख्ते पे जाने के लिए तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र आपको दिखता है। ये देखें, डूबता सूरज बहुत ही खूबसूरत समा बांधता है और ये तालाब, पानी, फव्वारे, ये सब मिलके बहुत ही हसीन मंज़र पेश करते हैं। ये यहाँ पर तख्ते शाहजहाँ है। ये संगे मरमर का
پورا کا پورا ایک ہی ٹکڑا، ایک پتھر ہے یہ. اس کو ہندوستان سے یہاں منگوایا گیا تھا، اسپیشلی طور پر اس کو تراشا گیا تھا. اس پتھر پر سے جو پانی آتا تھا تو وہ بارش کے پانی کا تاثر دیتا تھا. جو اس کا صوتی تاثر تھا آواز کا اس کی، وہ یہ تھا جس طرح بارش ہو رہی ہو. بادشاہ سلامت اس تخت پر بیٹھا کرتے تھے. یہاں سے وہ پانی آتا تھا اور جو شمعیں یہاں روشن کی جاتی تھیں اس سے یہ سارا کا سارا علاقہ بڑا جگمگ کیا کرتا تھا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بادشاہ سلامت نے اس باغ کو بنوایا تھا ڈانس دیکھنے کے لیے، سرور اور رقص کی جو محفلیں ہوتی تھیں اس کے لیے. سامنے دیکھیں، سامنے ادھر وہاں پر دوسرے تخت کے آگے وہ جو بڑا سا بنا ہوا ہے، نرتکیاں رقاصائیں ڈانس کیا کرتی تھیں. اس دور میں سازندے تو ہوتے تھے، ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، تو وہ اس جگہ پر بیٹھتے تھے، وہاں آواز گونجتی ہے اور وہاں سے آواز آپ کو ایکو ہو کر سنائی دیتی تھی. تو اس جگہ پر ہمارے بادشاہ سلامت بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ملکہ صاحبہ. تو اس تخت پر وہ بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے. یہ دیکھیں جی، بہت ہی خوبصورت سما یہاں سے دکھتا تھا، پانی کا سما. اور یہ ہمارے بادشاہ سلامت بھی یہاں اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھے آرام فرما رہے تھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں رقاصائیں ڈانس کیا کرتی تھیں اور یہ پیچھے جہاں سازینے اپنے ساز بجایا کرتے تھے اور اس میں آواز گونجتی تھی. اس وقت ایکو سسٹم تو تھا نہیں. شالامار گارڈن کا پہلا تختہ ہے جس کو فرح بخش کہتے ہیں. اس تختے پر ہندوستان سے ایک نہر لائی گئی تھی. اس نہر سے پانی آتا تھا اور اس کے باہر ایک بہت بڑی پانی کی ٹنکی بنوائی گئی تھی جس میں پانی جب بھر جاتا تھا تو وہ اوور فلو ہو کر ان فواروں کو پانی دیا کرتا تھا اور یہ فوارے چلتے تھے. اور پھر اس تختے سے دوسرے تختے پر جب پانی جاتا تھا یا تیسرے تختے پر جاتا تھا، اس پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ پھر نیچے والے تختوں کے فوارے چلا کرتے تھے اور اس میں پانی آتا تھا. یہ تقریباً 200 کے قریب یہ تابچے بنے ہوئے ہیں، اس میں دیے جلا کرتے تھے اور جب اوور فلو ہو کر یہ جو نیچے سوراخ بنے ہوئے ہیں ان سوراخوں سے پانی یہاں اوور فلو ہوتا تھا اور پھر یہ فوارے چلتے تھے تو ایسا سما پیدا ہوتا تھا کہ جیسے قوس قزح کے رنگ بکھر گئے ہوں. اتنا خوبصورت سما پیدا ہوتا تھا یہاں پر. پھر دوستوں، شہنشاہ شاہ جہاں اور خرم نے اس گارڈن کے 3 تختے بنوائے. میں اس وقت فرح بخش پر موجود تھی جب اپنے بچوں کے ساتھ دارا کو لے کر یا اورنگزیب کو لے کر یا بیگم کے ساتھ یہاں آتے تھے اور رونقیں دیکھا کرتے تھے. اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر باقی بچوں کو قتل کر کے خود تخت پر بیٹھ جائے گا. لیکن شاید یہی راجنیتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے راجنیتی میں. اور یہاں پر ہمارے بچے بہت انجوائے کر رہے تھے، درختوں پر بھی چڑھ رہے تھے، تو اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی. یہ دیکھیں آپ، شام کا وقت ہو چکا تھا اور پرندوں کی چہچہاہٹ اتنی اچھی محسوس ہو رہی تھی کانوں کو. تو یہ آپ بھی سنیں میرے ساتھ. ایک طرف سورج غروب ہو رہا تھا تو دوسری طرف آسمان پر یہ چاند بھی چمک رہا تھا اور اتنا خوبصورت سما تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یہ دیکھیں ڈوبتا سورج کتنا حسین لگتا ہے اور کتنا خوبصورت یہ نظارہ ہے، ماشاء اللہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پانی اوور فلو ہو کر ادھر ان سوراخوں کے ذریعے آتا تھا اور پھر یہ فوارے جو ہیں یہ چلتے تھے. تو یہاں بھی بچوں نے بہت انجوائے کیا. یہاں آئس کریم والے بھی آئے ہوئے تھے، بچوں نے آئس کریم لی، بہت انجوائے کر رہے تھے ہم سب. اور میں ساری یہ کہانیاں بچوں کو ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی تھی کہ کون سی جگہ پر کیا شالامار باغ میں ہوا. اور آج ایک نئے انداز سے ہم لوگوں نے شالامار باغ کی سیر کی. تو آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں. اب ہم تیسرے تختے کی طرف رواں دواں ہیں. جی، تو ہم جا رہے ہیں تیسرے تختے کی طرف
جس کا نام ہے حیات بخش۔ میں بچوں کو بتاتی جا رہی تھی کہ جب ہم تیسرے تختے پر پہنچیں گے تو وہاں سے ہمیں رائٹ سائڈ پر دلی دروازہ اور اس کی لیفٹ سائڈ پر لاہور دروازہ ہمیں ملے گا۔ تیسرا تخت ممتاز محل اس تیسرے تخت پر آرام فرمایا کرتی تھیں۔ کنیزیں انہیں درختوں سے پھل وغیرہ۔ یہ ہے موچی دروازہ رائٹ سائڈ، اور ہم دوسری سائڈ پر جائیں تو وہ ہے لاہور گیٹ۔ یہ دو دروازے ہیں حیات بخش، ایک سائڈ پہ لاہور گیٹ، یہ بھی ساتھ ساتھ میں بچوں کو بتاتی جا رہی تھی۔ اور آگے اب ہم رواں دواں ہیں اس جگہ جہاں پر سارے سازندے مل کے اپنے ساز بجایا کرتے تھے اور آواز ایکو ہو کر پورے شالامار گارڈن میں گونجا کرتی تھی۔ یہ ہم اسی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں آواز گونجتی ہے۔ کلیپنگ کر کے دکھاؤ بچوں۔ شالامار باغ کے سینے میں ایسے ہزاروں راز دفن ہیں، اگر یہ اگل دے تو شیطانیت بھی شرما جائے۔ طاقتور لوگ ایسے ہی تو ہوتے ہیں۔ طاقت اور اقتدار کا نشہ دنیا، اخلاقیات اور انسانیت سے بیگانہ کر دیتا ہے شاید۔ اچھا، یہاں بڑے اچھے اچھے درخت بھی ہیں۔ جامن کے موسم میں جامن اور آموں کے موسم میں آم بھی ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پر پورے دن کی پکنک منانے آ سکتے ہیں اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم نے بہت انجوائے آج کیا۔ ہم نے بھی پورے دن کی پکنک منائی اور بچوں نے ساری جگہ، میں نے ان کو ساری تاریخی جگہوں سے آشنا کروایا اور ساری چیزیں دیکھیں۔ چنا چاٹ بنا کر لے کر گئے تھے ہم، بچوں کی چیزیں بہت ساری لے کر گئے تھے، چپس بسکٹ وغیرہ، کنو بھی ہم لے کر گئے تھے۔ سب ہم نے کھایا پیا، انجوائے کیا، بہت مزہ کیا۔ آج شالامار گارڈن میں میں نے بچوں کو ایک نئے طرز سے سیر کروائی، تمام تاریخی مقامات کی، سارے بادشاہ کی تاریخی یادیں ان کو بتائیں اور بہت انجوائے کیا میں نے اور بچوں دونوں نے مل کر۔ میں نے آج آپ کو نئے طریقے سے شالامار باغ کی سیر کرائی۔ تاریخی پارک ہے یہ پاکستان کرافٹ بلڈنگ۔ یہ چھوٹی سادہ مگر دیدہ زیب عمارت مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مشہور سیاح ولیم مور کرافٹ کی خاطر بنوائی، جہاں وہ مہاراجہ کے دربار کے سیاحتی دورے کے دوران بنی۔ 1820 میں قیام پذیر رہا۔ حالیہ برسوں میں محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی درست حالی کا کام کیا، جس میں کنویں کی صفائی، جالیوں کی مرمت اور عمارت کی چھت کی خوبصورت ترسیم بندی شامل ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ بلڈنگ ہے وہ خوبصورت لائٹنگ۔ یہ ابھی لاک ہے، میں آپ کو اندر سے تو نہیں دکھا سکتی۔ یہ دیکھیں جی، پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کیجیے تو میں اور بھی اس طرح کی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تو یہ تھی ہمارے شالامار باغ کی سیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔